السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، طویل چھٹیوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اسٹوڈنٹس، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن ٹیچنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اب آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنی سیکنڈ ایئر کی پہلی کلاس لیکچر نمبر 1 اسلامک اسٹڈیز۔ بیٹا، سب سے پہلے جو میرا واٹس ایپ کا گروپ ہے اس میں نے پروفیسر جمیل احمد قریشی کی کتاب کی پکچر سینڈ کر دی ہے۔ آپ سب کوشش کریں کہ اسے ایز ارلی ایز پاسبل خرید لیں۔ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو بکس نہیں مل رہی تو میں سب سے پہلے آپ کو قرآن کا پورشن پڑھاؤں گی۔ قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں سورہ بقرہ سے شروع کروں گی، جس کا آغاز جو اکثر بچوں کو ویسے ہی اس کو پڑھنے کا تجربہ ہے، اس کی بے تحاشا فضیلت ہے۔ اس سے پہلے بچوں میں آپ کو ایک ہوم اسائنمنٹ دے دوں گی کہ فرسٹ ایئر میں آپ نے اسلامیات لازمی کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اس کو پڑھا ہے، بہت اچھی طرح یاد کیا ہے۔ اس میں چیپٹر 4 بھی تعارف قرآن اور تعارف حدیث پر مشتمل تھا۔ جب تک آپ کو نئی بکس نہیں ملتی، آپ اسلامیات لازمی فرسٹ ایئر کی بک لیں اور اس کا لاسٹ چیپٹر تعارف قرآن اور تعارف حدیث کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ وہی سیکنڈ ایئر کی بک کا پہلا چیپٹر ہے۔ جب آپ اس کو یاد کر لیں گے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ میں آپ کو قرآن پڑھاؤں گی، سورہ بقرہ، اس کا تعارف کرواؤں گی، اس کی وجہ تسمیہ بتاؤں گی، اس کے کتنے رکوع ہیں، اس کا شان نزول کیا ہے، اور اس میں سے آپ سے شارٹ آنسر میں بار بار واٹس ایپ پہ ویڈیو کال اور آڈیو کال کے ذریعے آپ سے ایک ایک بچی سے پوچھتی جاؤں گی۔ چونکہ پہلا لیکچر ہے اور ابھی تک میرے واٹس ایپ گروپ میں 23 اسٹوڈنٹس ایڈ ہو چکی ہیں، جن کے تعداد میں انشاءاللہ 1-2 دن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کا تعارف دوبارہ ریپیٹ کروا رہی ہوں کہ قرآن مجید تمام بنی نوع انسان کے لیے تا قیامت پیام رشد و ہدایت ہے۔ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی یا رسول کی ضرورت نہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب بھی خاتم الکتب ہے اور اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اس کے 55 نام ہیں، 55، لیکن چند کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے الکتاب، الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی، الشفا، روحانی شفا، تذکرہ، عبرت و نصیحت کا سامان، علم، سراپا علم ہے یہ، البیان، ہر وضاحت سے اس میں چیز پیش کی جاتی ہے، قرآن کے لغوی معنی جمع کرنا اور پڑھنا۔ نزول قرآن کی ابتدا 17 رمضان المبارک ہوئی اور پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، جو سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھیں۔ مکی دور 12 سال 5 ماہ 12 دن پر مشتمل ہے۔ آغاز وحی سے ہجرت مدینہ تک کا دور قرآن حکیم کا مکی دور کہلاتا ہے۔ مدنی دور، یہ عرصہ 9 سال 9 ماہ اور 9 دن پر مشتمل ہے۔ اس کا آغاز 1 ربیع الاول سے ہوا۔
اس دوران قرآن کا جو حصہ نازل ہوا وہ مدنی دور کہلاتا ہے۔ آیت کے لغوی معنی نشانی، علامت اور معجزہ کے ہیں۔ آیت کی جمع آیات ہے۔ رکوع چند آیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ کل رکوع کی تعداد 558 ہے۔ سورہ، اس کے معنی سورت کے معنی شرف، منزلت، بلندی کے ہیں۔ سورت کے معنی فصیل یا شہر پناہ کے بھی ہیں۔ ہر سورہ میں بہت سی آیات ہوتی ہیں۔ قرآن کی سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے جس کی صرف 3 آیات ہیں، اور سب سے طویل سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں۔ قرآن کی کل سورتیں 114 ہیں۔ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں۔ اس کی 7 منزلیں ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں قرآن ہم تک وحی کے ذریعے پہنچا۔ وحی کے لغوی معنی ہیں خفیہ اور لطیف اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈالنا یا خفیہ طریقے سے کوئی بات کہنا یا پیغام بھیجنا۔ اصطلاحی معنی، شرعی اصطلاح میں وحی خاص اس ذریعہ غیبی کا نام ہے جس کے ذریعے غور و فکر اور تجربہ و استدلال کے بغیر خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فضل سے کسی نبی کو کوئی علم حاصل ہوتا ہے، یعنی وہی وہ کلمہ الہی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی نبی پر لے کر آئے تھے۔ وحی کی مختلف صورتیں قرآن میں آتا ہے، اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی کے طریقے پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ پیغمبر اور اس کے حکم سے وہ فرشتہ وحی کرتا ہے جو کچھ اللہ چاہتا ہے۔ اس آیت کی روشنی سے ہمارے سامنے وحی کی 3 صورتیں آتی ہیں۔ نمبر 1 اشارے کے ذریعے، نمبر 2 پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کا بندے سے بات کرنا، نمبر 3 فرشتے کے ذریعے بات کرنا۔ پہلی صورت جسے اشارہ کہا جاتا ہے، حدیث سے اس کی 3 صورتوں کا پتہ چلتا ہے۔ جو اس طرح وحی کی 5 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 گھنٹی کی طرح کی آواز آنا۔ ایک دفعہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ہشام اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مرتبہ فرشتہ آتا ہے، بعض دفعہ گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے، اور یہ وحی اس وقت ختم ہوتی ہے جب اسے میں یاد کر لیتا ہوں۔ یہ وحی مجھ پر بہت سخت معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا الہام، مفہوم کا دل میں ڈال دینا۔ اس صورت میں الفاظ واضح نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک واضح خیال دل میں اتر جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلاں بات میرے دل میں ڈال دی گئی یا مجھے بتا دیا گیا، مثلا نمازوں کا طریقہ، تعداد، ان کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوں گی، حج، روزہ اور دیگر احکامات۔ قرآن مجید میں آتا ہے، نبی اپنی طرف سے اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتا جب تک اس کی طرف وحی نہ کی جائے۔ سچے خواب، وحی کی تیسری صورت سچے خواب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہی سچے خوابوں سے ہوا۔ آپ جو خواب رات کو دیکھتے وہ دن میں پورا ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی میں بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 4 فرشتے کا انسانی شکل میں آنا۔ حضرت جبرائیل کئی مرتبہ صحابی کی شکل میں تشریف لائے۔
اور وہ حدیث جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، اس کے مطابق ایک اجنبی کی شکل میں حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کئی سوال کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب دیے اور بعد میں کہا یہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ نمبر 5، براہ راست گفتگو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے براہ راست گفتگو فرمائی۔ حضرت موسیٰ کا لقب ہی کلیم اللہ ہے۔ اسراء معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا کہ وہ 7ویں آسمان تک گئے۔ وحی نمبر 6، وحی کا ایک طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی شکل میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ قرآن مجید کا نزول تدریجی نزول ہوا اور اس کی ابتدا لیلۃ القدر سے ہوئی۔ پہلی وحی یعنی آہستہ آہستہ آپ جب غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے تو پہلی وحی کا آغاز ہوا، آپ پریشان ہو گئے، پھر آپ گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ سے کہا مجھے کمبل اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ تو رشتہ داروں پر شفقت فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیموں کی، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، خدا آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پہلی وحی کے کچھ عرصے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا، اس کو فطرت الوحی کہا گیا۔ اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ اس کے بعد آپ کو دعوت و تبلیغ اسلام کا حکم صادر ہوا۔ 3 سال تک خفیہ تبلیغ جاری رہی، پھر تیسری وحی نازل ہوئی اور یہ کہا گیا جس بات کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جاتا ہے اسے کھل کر کہیے اور مشرکین سے اعراض کریں۔ چوتھی وحی نازل ہوئی، یعنی اپنی قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ پھر آخری وحی نازل ہوئی جس سال آپ نے حج ادا کیا اور آپ نے یہ کہا، آخری وحی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ بیٹا آپ یہ بات یاد رکھیں، آپ سے شارٹ آنسر پوچھا جائے گا۔ پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تھیں اور آخری وحی جو آخری حج کے موقع پر نازل ہوئی وہ سورہ المائدہ کی یہ آیت تھی جس میں دین کے مکمل ہونے کا، نعمتوں کے تمام ہونے کا اور اسلام کے دین کے طور پر اسلام کو پسند کرنے کا ذکر کیا گیا، اور یہ مفسرین کے خیال میں آخری وحی ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی ہیں، اور قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، یعنی ایسی ترتیب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق لگائی جائے، جس کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا تھا۔ اور ترتیب نزولی وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرورت اور حالات کے مطابق نازل ہوا۔ اب بیٹا آگے آ جائیے، آپ لوگ امید ہے یہاں تک سمجھ آ رہا ہے، اور یہ وہ تمام چیزیں بیٹا کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تمام چیزیں آپ فرسٹ ایئر کی اسلامیات لازمی کی بک میں چیپٹر 4 میں پڑھ چکے ہیں۔
میں دوبارہ ریوائز کر لیتی ہوں مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ مکی صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں یہ مختصر ہوتی ہیں اور توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں ہیں۔ قرآنی سجدے بھی مکی صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ کائنات اور اپنی ذات پر غور کرنے کی دعوت بھی مکی صورتوں کا موضوع ہے۔ یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہیں۔ انبیاء کے قصے بھی مکی صورتوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کی سختیوں کے ساتھ ساتھ جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی مکی صورتوں میں ملتا ہے۔ مدنی صورتیں لمبی ہیں، طویل ہیں اور اجتماعی قوانین کی تعلیمات پر مشتمل ہیں۔ حدود و فرائض کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اقامت دین کے احکامات ملتے ہیں۔ اہل کتاب کے باطل عقائد کی تردید کی گئی ہے۔ مدنی صورتوں کا اسلوب عام فہم، زبان سادہ، انداز بیان پرزور ہے۔ حدود و تعزیرات کا ذکر ہے۔ عبادات، معاملات کے بارے میں اصول ہیں۔ منافقین اور غیر مسلم شہریوں کے ساتھ برتاؤ کے احکامات بھی مدنی صورتوں پر مشتمل ہیں۔ قرآن کے مطالعے کی اہمیت، تلاوت کا عظیم ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو کہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔ جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول نقل کیا ہے کہ جو شخص کتاب کا ایک حرف پڑھے گا اس حرف کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ قرآن کو حفظ کرنے کا بہت اجر ہے۔ جو قرآن شریف پڑھے، اس پر عمل کرے، اسے آخرت میں ایک تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوگا، اور اس کے والدین کو 2 ایسے جوڑے عطا کیے جائیں گے کہ ساری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن لوگوں کے لیے شفاعت ہے، شفا ہے، روحانی اور جسمانی علاج موجود ہے۔ قرآن کی تلاوت سے اطمینان اور سکون قلب ملتا ہے، انسانی شفاعت کا سبب بنتا ہے، تمام مسائل کا حل ہے، اتحاد اور اتفاق کا داعی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید ہے۔ آخری حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت رسول۔ اسٹوڈنٹس، یہ میں نے آپ کو سب سے پہلے قرآن کا تعارف بتایا، وحی اور اس کی مختلف صورتیں بتا دیں۔ اس کے بعد قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، مطالعہ قرآن کی افادیت سمجھا دی۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گی جمع و تدوین قرآن، یہ بھی آپ فرسٹ ایئر میں ابھی پڑھ کے آئی ہیں۔ تدوین کے معنی اکٹھا کرنا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔
اب قرآنی شہادت ہے کہ خود کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. الف لام میم صاد یہ ایسی کتاب ہے جو آپ پر نازل ہوئی. قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی جو کشادہ ورق میں ہے. احادیث سے ثابت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کاتبین وحی میں سے کسی کو بلا کر فرماتے کہ اس آیت کو فلاں سورہ میں فلاں جگہ تحریر کر لو. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سارا قرآن جمع کر لیا تھا اور ایک رات میں سب پڑھ ڈالتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو فرمایا ایک مہینے میں پڑھا کرو. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں ہی قرآن حکیم مکمل حفظ ہو چکا تھا اور لکھا بھی جا چکا تھا. عہد رسالت میں تدوین کا کام شروع ہوا تو دو طرح سے تدوین کی گئی، ایک کتابت کے ذریعے اور ایک حفظ کے ذریعے. کتابت وحی کے لیے خوشنویس صحابہ کو آپ نے مقرر کیا ہوا تھا. کاغذ کی کمی تھی، صحابہ کرام نے کاغذ پر بھی لکھا، لیکن کھجور کی چھال، سفید پتھروں کی سلوں، اونٹ کے شانے کی ہڈیوں اور چمڑے کے ٹکڑوں پر بھی لکھا گیا. کاتبین وحی جو ہے 40 کے قریب تھے. ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زبیر بن عوام، حضرت خالد بن سعید، حضرت خالد بن ولید، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت امیر معاویہ وغیرہ شامل ہیں. اور عربوں کا حافظہ بہت تیز تھا. دوسری صورت تھی حفظ کے ذریعے. جب وہ ایک بات سن لیتے تو ساری عمر یاد رکھتے. فصاحت و بلاغت اور ذہانت میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا. عہد رسالت میں اسلامی درسگاہ کا قیام عمل میں آ چکا تھا. مسجد نبوی سے ساتھ ایک چبوترا تھا جہاں ہر وقت تعلیم و تدریس کا کام جاری رہتا تھا. دوسرا دور عہد صدیقی. عہد رسالت میں تدوین کا کام ہو چکا تھا، لیکن عہد صدیقی میں بہت سے ایسے فتنے پیدا ہوئے جنہوں نے اسلامی حکومت کے لیے بہت سے مسائل کھڑے کر دیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا جن کی وجہ سے ان فتنوں پر قابو پا لیا گیا. نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا فتنہ تھا. مسلمہ کذاب کی وجہ سے اس سے ایک لڑائی ہوئی جنگ یمامہ کے نام سے. سینکڑوں حفاظ شہید ہو گئے. حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ اس تعداد سے اگر حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو کیوں نہ اس کو لکھ لیا جائے، اسے محفوظ کر لیا جائے. اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی جس کے سربراہ حضرت زید بن ثابت تھے. پہلے وہ نہیں مانے لیکن پھر مان گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جائیں اور اس وقت تک کوئی آیت تحریر میں نہ جائیں جب تک کوئی ایک شخص قرآن میں کسی آیت پر مزید 2 گواہ پیش نہ کرے. 1 سال کی مدت میں یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا اور یہ نسخہ پہلے حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر اور پھر حضرت حفصہ کے پاس رہا. حضرت علی نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر پر رحم فرمائے، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا. عہد عثمانی. حضرت عمر کا دور فتوحات کے لحاظ سے دور مشہور ہے.
حضرت عثمان کی عہد حکومت میں کچھ فتوحات ہوئیں اور بہت سی غیر عرب قومیں رشتہ اسلام میں منسلک ہو گئیں۔ عرب میں بہت سے قبائل آباد تھے، ان کی بولیوں میں کچھ اختلاف تھا۔ قرات کے اختلاف سے 7 بڑے گروہ تھے۔ صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عثمان نے امت کو ایک ہی قرات پر جمع کرنے پر تائید کی، سب مان گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کے پاس سے صحیفے منگوائے، حضرت زید بن ثابت کو انچارج بنایا اور سب کی کوششوں سے اور خاص طور پہ حضرت عثمان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج قرآن میں کسی اختلاف کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ جب قرات قریش پر ایک نسخہ تیار ہو گیا تو اس کو نقل کروا کر تمام اسلام جگہ پھیلا دیا گیا اور اس ایک نسخے کے علاوہ باقی نسخے تلف کر دیے گئے۔ حضرت عثمان کی اسی کارنامے کی وجہ سے ان کو جامع القرآن کہا گیا۔ اور یوں جو ہے قرآن کی تدوین کا تیسرا دور مکمل ہوا۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تدوین قرآن کے کتنے دور ہیں؟ عہد نبوی، عہد صدیقی اور عہد عثمانی۔ اور اس کے بعد قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ لیا ہوا ہے اور قرآن کا موضوع ہے اعجاز القرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید بے مثل و یکتا ہے، یہ عظمتوں اور حکمتوں کا بھرپور خزانہ ہے، یہ حق و باطل کو الگ الگ کر دینے والا فرقان حمید ہے۔ کیوں قرآن ہے؟ کیونکہ اعجاز القرآن ہم کہتے ہیں، اعجاز کا لفظ معجزے سے نکلا ہے۔ معجزہ کے معنی عاجز اور لاجواب کر دینے والا۔ انبیاء کو معجزے عطا ہوتے رہے تاکہ گمراہ لوگ کارنامے دیکھ کر دنگ ہو جائیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی معجزہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو معجزے عطا کیے۔ حضرت عیسیٰ کو معجزہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ اپنا دائیں ہاتھ بغل سے نکالتے تھے تو وہ چمکدار ہو جاتا تھا، ان کی لاٹھی اژدہا بن جاتی تھی۔ شق کمر کا واقعہ، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا وغیرہ۔ اس طرح قرآن کریم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیتا جاگتا معجزہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ و تابندہ ہے اور قیامت تک اپنی حیثیت کو برقرار رکھے گا۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو کچھ یاد آیا؟ میرے پاس فرسٹ ایئر آرٹس کا ایک کلاس تھی اور ایف ایس سی کی کلاس تھی، لیکن آپ سب نے تعارف قرآن مکمل پڑھا تھا۔ آپ بیٹا دوبارہ جب تک آپ کے پاس بکس نہ آئیں، آپ تعارف قرآن اسلامیت لازمی کی بک سے پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میرا واٹس ایپ پہ آڈیو کال یا ویڈیو کال کے ذریعے کسی بھی وقت مجھ سے بات کیجیے۔ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت آپ کو تیار ملوں گی، بغیر آپ اس کو جو میری اس بات کو، میرے اس لیکچر کو جو لیکچر 1 ہے، پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اسلامیات لازمی کی آپ سب کے پاس بک ہے، اس میں سے تعارف قرآن والے چیپٹر کو پڑھ لیجئے۔ میرے لیکچر کو 2-3 دفعہ سن لیں خاموشی سے۔ اس کے بعد پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میرے واٹس ایپ نمبر جو 23 اسٹوڈنٹس ایڈ ہو چکی ہیں، آہستہ آہستہ تعداد بڑھ چکی ہے، وہ میرا میسیج ان بچوں تک پہنچائیں جو ابھی ایڈ اپ نہیں ہوئے۔ ان سے کہیں واٹس ایپ پہ آڈیو ویڈیو